بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مسدس جناب زینب کے حوالے سے کہ زینب اصول دی کی طرح با اصول تھی، نانا کے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، بھائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول تھی، دربار میں علی کا مجسم نزول تھی۔ بیت ملاحظہ فرمائیں کہ زینب اصول دی کی طرح با اصول تھی، نانا کے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، بھائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول تھی، دربار میں علی کا مجسم نزول تھی۔ زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر پنجتن بنے۔ بسم اللہ آئیے ایک بار بلند نعرہ صلوات۔ ایک باوز بلند نعرہ حیدری۔ نعرہ صلوات۔ امام حسین کے حوالے سے حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا، حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا، بے نام تھی کربلا اسے معلیٰ بنا دیا۔ حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا، بے نام تھی کربلا اسے معلیٰ بنا دیا، اسے معلیٰ بنا دیا۔ سوچو کہ کتنا پاکیزہ ہے خون حسین، سوچو کہ کتنا پاکیزہ ہے خون حسین، جب گرا تو خاک شفا بنا دیا، جب گرا تو خاک شفا بنا دیا۔ ایک بات بلند نعرہ صلوات۔ آنکھوں میں جگہ دیتا ہے، آنکھوں میں جگتا ہے صدا غم حسین کا ہے، آنکھوں میں جگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا۔ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ ایک بات بلند نعرہ صلوات۔ یہ لوگ حسین کا غم کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ حسین کا غم کیوں نہیں کرتے، دم آل محمد کا ہر دم نہیں بھرتے، دم آل محمد کا ہر دم نہیں بھرتے۔ معلوم ہوا حافظ ناچیز کو یہ راز، معلوم ہوا حافظ ناچیز کو یہ راز، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ ایک بات بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری۔ عشق کی ابتدا ہے حسین، عشق کی ابتدا ہے حسین، درد کی انتہا ہے حسین، عشق کی ابتدا ہے حسین، درد کی انتہا ہے حسین، جو مانگنے سے پہلے ہو جائے قبول وہ محمد کی دعا ہے حسین، وہ محمد کی دعا ہے حسین۔ اور آخری شعر کیونکہ مولانا صاحب تشریف لے آئے، ہم دشمن زہرا کو رضی اللہ نہ مانیں گے، ہم دشمن زہرا کو رضی اللہ نہ مانیں گے،
ہمیں آل محمد سے ہے غداری ہی نہیں آتی، ہمیں آل محمد سے غداری ہی نہیں آتی۔ ہم کیسے فضائل پڑھیں حیدر کے علاوہ، ہم کیسے فضائل پڑھیں حیدر کے علاوہ، سنتا ہی نہیں کوئی باری ہی نہیں آتی، سنتا ہی نہیں کوئی باری ہی نہیں آتی۔ اتحاد بین مسلمین بجا ہے لیکن مقدر، مقدر صاحب کا شعر ہے، اتحاد بین المسلمین بجا ہے لیکن مقدر، حیدر کے عدو سے ہمیں یاری ہی نہیں آتی، حیدر کے عدو سے ہمیں یاری نہیں آتی۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، کس نے کہا دور تبرہ نہیں رہا، کس نے کہا دور تبرہ نہیں رہا، کیا اعتبار سورہ توبہ نہیں رہا، کیا اعتبار سورہ توبہ نہیں رہا۔ جو دشمن علی سے رواداریاں کرے، جو دشمن علی سے رواداریاں کرے، وہ لائق شفاعت زہرا نہیں رہا، وہ لائق شفاعت زہرا نہیں رہا۔ کوئی یہدل، کوئی مفتی یا کوئی جناب جس نے علی کو چھوڑا وہ کہیں کا نہیں رہا، جس نے علی کو چھوڑا وہ کہیں کا نہیں رہا۔ اب میں دس بستہ گزارش کرتا ہوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آئیں اور چند اشعار پیش کریں۔ اے باد صبا جا کے یہ ہم کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ کو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ اس چھوٹے سے سن میں جو ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم میں سا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی باقی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بادہ سے لئی نو کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے باد صبا جا کے یہ ہم کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیرابی لشکر، دیکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ ہم کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ نئے سلوات۔ ایک سوال بھیجا حضرات۔
ابھی یہ بات چل رہی تھی یہاں پر کہ امام حسین کی زیارت کا کتنا بڑا ثواب ہے. ابھی یہ گفتگو مولانا صاحب وہ یہ سب بیٹھے تھے ہو رہی تھی. اسی سلسلے سے 4 مصرے ہیں کہ ہر ایک سوال کا واضح جواب رکھتا ہے. ہر ایک سوال کا واضح جواب رکھتا ہے اور ہٹا کے راہ سے کاٹے گلاب رکھتا ہے. ہٹا کے راہ سے کاٹے گلاب رکھتا ہے. اور یہ کائنات میں واحد ہے کربلا کا سفر. یہ کائنات میں واحد ہے کربلا کا سفر. قدم قدم پہ جو حج کا ثواب رکھتا ہے. قدم قدم پہ جو حج کا ثواب رکھتا ہے. یہ کربلا میں واحد ہے کربلا کا سفر. قدم قدم پہ جو حج کا ثواب رکھتا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے نجف سے کربلا تک کے جو چلتا ہے قدم قدم، جب سے آپ گھر سے نکلتے ہیں جتنے قدم آپ کے پڑتے ہیں ایک ایک قدم کا ایک ایک حج کا ثواب آپ کو ملتا ہے. اور وہ بھی کون سے حج کا ثواب؟ آپ کے ہمہ شمہ کسی کے حج کا ثواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ثواب. یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے. امام حسین کی عظمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. ان کے سلسلے سے جو جو چیزیں نسبت میں آئی ہیں، ان سے نسبت میں جو چیزیں، ان کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. امام حسین تو بہت بڑی چیز ہے. ایک سلوات بھیجا بتا، ایک سلوات اور بھیجا بتا. اسی سلسلے 4 مصرے یا 6 مصرے ہیں لگ بھگ کہ فطرس نے پر سے لکھا آسمان پر. فطرس نے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالی شان پر. شبیر نے دیے ہیں ہمیں عالی شان پر. اور سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین. سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین. ایک آسمان بیٹھا ایک آسمان پر. ایک آسمان بیٹھا ایک آسمان پر. اور یہ جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ خاص طور سے اس لیے کہ آپ گھر سے جو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر کے آئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں تو آپ کو رحمت مل ہی رہی ہے. جو اپنا گھر چھوڑ کر کے وہاں بھی رحمت برس رہی ہے. یہ آدمی نہ سوچے کہ ہم اپنا ٹائم چھوڑ کر کے یہاں پر آ رہے ہیں تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا، گھر چھوڑ کر آ رہے ہیں اور گھر میں ہماری موجودگی نہیں ہے. تو یہاں بھی آپ کو رحمتیں ملیں گی اور گھر پر بھی رحمتیں ملیں گی. تو سجدے میں ہے رسول خدا پشت پر حسین. ایک آسمان بیٹھا ایک آسمان پر. فطرس نے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیے ہمیں عالی شان پر. سجدے میں رسول خدا پشت پر حسین. ایک آسمان بیٹھا ایک آسمان پر. اور ہم مجلس امام میں مصروف ہیں یہاں. ہم مجلس امام میں مصروف ہیں یہاں، رحمت برس رہی ہمارے مکان پر. ہم مجلس امام میں مصروف ہیں یہاں، رحمت برس رہی ہمارے مکان پر. ایک صلوات بھیجا حضرات. آج کل یزید اور یزیدیت کی بڑی حمایت ہو رہی ہے، اسی سے ایک صلوات بھیجا حضرات. ایک صلوات بھیجا حضرات. حضور اجازت. 4 مصرے اور یزیدیت کی بڑی حمایت ہو رہی ہے، یزیدیت کی. اسی سلسلے سے کہ فقیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا. فقیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا. ستمگروں کا کوئی گھر نظر نہیں آتا. ستمگروں کا کوئی گھر نظر نہیں آتا. اور حسین آباد علی گنج ملیں گے ہر جگہ مگر یزید آباد کہیں پر نظر نہیں آتا. یزید آباد کہیں پر نظر نہیں آتا. ایک صلوات اور بھیجا حضرات. 4 مصرے اور ہے کہ سچ ہے کہ رنگ نکھتے گل آگہی سے ہے، اور مومن کی زندگی بھی ثنائے علی سے ہے. مومن کی زندگی بھی ثنائے علی سے ہے. گر 5 ہو تو کام بگڑتا نہیں کبھی. گر 5 ہو تو کام بگڑتا نہیں کبھی. گڑبڑ خدا کے دین میں 1 2 3 سے ہے. گڑبڑ خدا کے دین میں 1 2 3 سے. ایک صلوات بھیجا حضرات. کیونکہ
हाँ भाई साहब को पढ़ना है, बहुत मुख्तसर था, बस आखिरी 4 हिस्से, और रहमत माशाल्लाह से अभी ये भाई भी पढ़ेंगे। क्या है अच्छा, क्या है बुरा, ये सेंस होना चाहिए। क्या है अच्छा और क्या है बुरा, ये सेंस होना चाहिए, और कौल फ़ेल में बैलेंस होना चाहिए, और कौल फ़ेल में बैलेंस होना चाहिए। और घर ही बैठे कीजिए दीदार जन्नत का, मगर आँख में इश्क़ अली का लेंस होना चाहिए, आँख में इश्क़ अली का लेंस होना चाहिए। घर ही बैठे कीजिए दीदार जन्नत का, मगर आँख में इश्क़ अली का लेंस होना चाहिए। और 4 मिसरे और हैं मेरे अक़ीदत के हिसाब से कि हाथों में मेरे या रब, ये मेरी ख्वाहिश है, हाथों में मेरे या रब अब्बास का परचम हो, हाथों में मेरे या रब अब्बास का परचम हो। दम निकले अगर मेरा तो माह मुहर्रम हो, दम निकले अगर मेरा तो माह मुहर्रम हो। और कुरान पढ़ा जाए मैयत पे मेरी, उठे जो जनाजा तो शब्बीर का मातम हो, उठे जो जनाजा तो शब्बीर का मातम हो। आइए बता भैया। कोई बात नहीं। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। क़िबला के इस्तकबाल में चंद अशार भी करबला के हवाले से ज़िक्र कर रहे थे। 4 मिसरे नज़र करता हूँ कि नबी की आल से उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, नबी की आल से उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, उदुए शाह पे लानत नहीं तो कुछ भी नहीं। नबी की आल से उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, उदुए शाह पे लानत नहीं तो कुछ भी नहीं। तवाफ़े खाने काबा में जाके मर जाओ, जो करबला की ज़ियारत नहीं तो कुछ भी नहीं, जो करबला की ज़ियारत नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये लखनऊ के, मतलब ये सिर्फ आप लोगों के मुंह की तारीफ़ नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज़ लखनऊ की ये है ख़ासकर कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर शिया का है तो अज़ाखाना ज़रूर होगा। उसकी वजह क्या है वो भी मुलाहिज़ा कीजिएगा कि हर बात मेरे जहन में आती ही नहीं है, हर बात मेरे जहन में आती ही नहीं है। दुनिया की कोई शय मुझे भाती ही नहीं है, दुनिया की कोई शय मुझे भाती ही नहीं है। एक ताज़िया मजलूम का है घर में सजाया, जन्नत है कि घर से मेरे जाती ही नहीं है, जन्नत है कि घर से मेरे जाती ही नहीं है दस्ते यदुल्लाह हमें अल्लाह की तलवार, हर हाथ में तलवार ये आती ही नहीं है। मैं परचमे अब्बास लिए आग के ऊपर चलता हूँ मगर आग जलाती ही नहीं है, चलता हूँ मगर आग जलाती ही नहीं है। यहाँ से आखिर में एक मतला और 2 शेर और मुलाहिज़ा कीजिएगा और फिर क़िबला आपके सामने होंगे। और अभी मेरे भाई भी जिक्र कर रहे हैं कि तबर्रा के हवाले से, यजीदियत के हवाले से अब बड़े लोग हिमायती तबर्रा के, यजीद के, अभी तो सरहद पार उठ रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर ये इत्तिहाद के मामलात यहाँ पे भी रहे तो यहाँ पे भी बहुत जल्द ऐसा मौका आने वाला है कि यजीद जिंदाबाद के नारे लगेंगे, क्योंकि बाहर महल्ले में इत्तिहाद से पहले घर में इत्तिहाद होना बहुत ज़रूरी है। मुलाहिज़ा कर लीजिएगा। सलवात भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मिना को छोड़ के रन में क़याम हमने किया। मारूफ साहब का कलाम पढ़ रहे थे तो उनका जिक्र जब हो रहा था तो ये भी मैं, उनका कलाम है मारूफ साहब का कि मिना को छोड़ के रन में क़याम हमने किया, जो काम हज से बड़ा था वो काम हमने किया। मिना को छोड़ के रन में क़याम हमने किया, जो काम हज से बड़ा था वो काम हमने किया। दुआएं देती है इंसानियत ये रह रह कर, क़याम शहने लगाए क़याम हमने किया, क़याम शहने लगाए क़याम हमने किया। तो कसम बतूल की फिर छोड़ देंगे हम कहना, कसम बतूल की फिर छोड़ देंगे हम कहना। खुदा कहे कि तबर्रा हराम हमने किया, खुदा कहे कि तबर्रा हराम हमने किया। आखिर में क़िबला के इस्तकबाल में क़िबला की के 4 शहर के सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। रहवार से बचकर कभी अजवार से बचकर, भागे थे जो मैदान में तलवार से बचकर, भागे थे जो मैदान में तलवार से बचकर। इन भागने वालों से शरर इतना तो पूछो, भागेंगे कहाँ हजरत मुख्तार से बचकर। आइए मेरी मुराद है खतीब अहले बैत, शायर अहले बैत, शायर जनाब अमीर मुख्तार अल्लामा
شرف نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے بیان سے آپ تمام مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات بھیجیں. محمد علی. محمد آل محمد فاتحہ. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم وجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد ناد علی مظہر العجائب تجد عن لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایت کا یا علیو یا علیو یا علی صلوات وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین واصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. صلوات. سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ممتاز حسین رضوی ابن عابد حسین رضوی کی روح کو اسعاد. بآواز بلند صلوات. اگر یہ بآواز بلند ہے تو ایک صلوات آہستہ سے پڑھ دیجیے. دیکھیے بہت تفصیلی اور بہت طویل گفتگو نہیں ہے، مختصر سی گفتگو ہے، 35 منٹ یا 40 منٹ کی گفتگو ہے. تو سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ یہ فرش اعضاء جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ فرش اعضاء شفا کی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ زبان سے کہہ رہے ہیں دل سے؟ یہ جائے شفا ہے تو پھر کرونا وائرس آ سکتا ہے یہاں؟ جناب سیدہ آتی ہیں تو پھر یہ ماسک لگانے والے ماسک لگا کے کیوں بیٹھے؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند. دیکھیے سب سے اہم چیز ہے عقیدہ. اگر آپ کا عقیدہ ہے، دیکھیے جو لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اگر عقیدہ مضبوط ہے تو پتھر بھی دیتے ہیں. ہم جس دروازے سے وابستہ ہیں انہوں نے تو ٹھوکریں مار کے مردوں کو جلایا ہے. اگر امام حسین پہ عقیدہ نہیں، فرش اعضاء پہ عقیدہ نہیں تو پھر کسی چیز پہ عقیدہ نہیں. اور جو فرش اعضاء پہ آنے کے بعد بھی ماسک لگائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب حسین پہ عقیدہ نہیں. اگر حسین پہ عقیدہ نہیں اور بیمار ہو گئے تو یہ بتاؤ دعا مانگنے کہاں جاؤ گے؟ شفا مانگنے کہاں جاؤ گے؟ یاد رکھیے گا عزادارو، بچوں کو تعلیم دیجیے گا.
اگر امام حسین کے دروازے پہ تمہیں شفا نہیں مل سکتی تو دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ شفا نہیں ملے گی۔ امام حسین کا دربار وہ دربار ہے جہاں فرشتوں کو نہیں، جہاں انسانوں کو نہیں، فرشتوں کو بھی شفا ملتی ہے۔ پڑھیے آپ کتابیں، 950 برس، 900 برس سے اوپر فطرس پڑا رہا ہے خرابے میں۔ جب امام حسین آئے تو بالوں پر دیے کس نے؟ اما عتاب تھا اس پر، شفا دی کس نے؟ امام حسین نے شفا دی۔ تو خدا کے لیے فرش اعظا کو فرش اعظا سمجھیے اور اس نیت سے آئیے کہ یہاں امام آتے ہیں، یہاں مولا آتے ہیں، اور جہاں اہل بیت علیہ السلام ہو ورنہ نجاست نہیں آ سکتی۔ یا تو پھر حدیث کے ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، یقین نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس آپ سے دور رہے گا۔ تو کوئی بھی بیماری ہو وہ طہارت نہیں ہے، نجاست ہے۔ اور پھر یہ جو بیماری ہے، یہ بیماری آئی کہاں سے؟ یہ بیماری آئی ہے چمگادڑوں سے۔ بھائی جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں، میں نے تو بہت ریسرچ کی ہے کرونا وائرس پہ، کیا ہے یہ جو بیماری کہاں سے آئی ہے؟ یہ بیماری آئی ہے چمگادڑوں سے۔ اب پتہ نہیں آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں یا کہیں اور گئے ہوئے ہیں۔ میں جناب علی اکبر کے خطبے کا پہلا جملہ سناتا ہوں جو کربلا میں مولا جناب علی اکبر علیہ السلام نے دیا۔ کربلا کے میدان میں جب جناب علی اکبر علیہ السلام پہنچے ہیں تو پہلا جملہ تھا یا اہل الکوفہ والشام والخفاف الظلمہ، اے شام والو، اے کوفے والو، اے اندھیری رات کی چمگادڑوں۔ ارے بھائی میں یہ ساری تحقیق کی چیزیں جو پڑھ رہا ہوں میں، اے اندھیری رات کی چمگادڑوں، تو جناب علی اکبر نے حسین کے دشمنوں کو چمگادڑ کہا ہے۔ تو حسین کے دشمن تو یہاں آ ہی نہیں سکتے۔ صلوات پڑھیے۔ میں گفتگو پہ موضوع پہ آتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کا مالک بھی اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ ہے۔ دیکھیں یقین، اب افسوس یہ ہو گیا کہ ہمارے شیعوں کو یقین نہیں رہا، ہندوؤں کو ہم سے زیادہ یقین ہے۔ آپ ہی کے لکھنؤ کا ایک شاعر ماتھر لکھنوی، وہ کہتے ہیں جنت میں یہ کہتے ہوئے گھس جاؤں گا ماتھر، جنت میں یہ کہتے ہوئے گھس جاؤں گا ماتھر۔ اب اگر لفظ لکھنؤ میں بھی سمجھانے پڑیں گے تو لکھنؤ میں رہنے کا نہ آپ کا فائدہ نہ ہمارا فائدہ۔ ہم جب لکھنؤ سے باہر پڑھنے جاتے ہیں تب سمجھاتے ہیں۔ ایک لفظ ہے جانا، ایک لفظ ہے گھس جانا۔ بولیے بھیا، تھوڑا سا بولیے، 35-40 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، مگر آپ بولیں گے تو ذرا سا مجھے اچھا لگے گا۔ ماتھر لکھنوی کا کیا مصرع ہے؟ جنت میں یہ کہتے ہوئے گھس جاؤں گا ماتھر۔ ایک لفظ ہے جانا، ایک لفظ ہے گھس جانا۔ جہاں اسپیس ہو، جہاں جگہ ہو، وہاں جانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جہاں اسپیس نہ ہو، جگہ بنا کے اندر جایا جائے، وہاں گھس جانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، عقیدہ دیکھیں، ایک ہندو کا وہ کہتا ہے کہ جنت میں یہ کہتے ہوئے گھس جاؤں گا ماتھر، شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو خدا کے لیے مسلم کا عقیدہ ہے، نان شیعہ کا عقیدہ ہے جو شیعہ نہیں ہے، ہمیشہ اپنا نام وہی لکھتا رہا، مگر عقیدت تھی ان سے، یقین تھا ان پہ یقین رکھیے، اور مجلسیں بھی ایسے ہی کیجئے جیسے کرتے آئے ہیں آپ، اس لیے کہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کا نام ہے حسین۔ آپ سے اگر یہ پہچان ہٹا لی جائے گی نا، یو آر نتھنگ، کچھ نہیں ہے آپ۔ کروڑوں مسلمان ٹہل رہے ہیں دنیا میں، آپ کی پہچان الگ ہے۔ ادھر علم لے کے نکلے، ادھر لوگوں نے کہا حسین والے آ گئے۔ پوری دنیا سرچ کر لیجئے، جتنی عزت آپ کی ہے کسی اور کی نہیں، آپ کی وجہ سے نہیں، حسین کی وجہ سے۔ ہائے ہائے ہائے، فاصلے پہ ہیں چوتھے امام۔ شیعہ کہہ رہا ہے اپنی بیوی کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے خاموش، ایسا نہ کہنا میرا امام سن لے گا، کہ اس بار میں بھی چلوں گی تمہارے امام کے پاس، دیکھ کے آتی ہوں کیسے امام ہے تمہارے۔ یہ بیوی بھی اس کی چلی، جب دونوں چلے راستے میں بیوی مر گئی، انتقال ہو گیا۔
یہ مولا کے پاس پہنچا, مولا کو سلام کیا, کہا تیری اہلیہ آنے والی تھی وہ نہیں آئی, کہا مولا وہ فلاں مقام پر مر گئی, اس کا انتقال ہو گیا. مولا نے کہا جا تیرا انتظار کر رہی ہے. سبحان اللہ. مولا نے فرمایا جا تیرا انتظار کر رہی ہے. یہ شخص واپس ہوا, اپنی اہلیہ کو دیکھا وہ بیٹھی تھی. کہا تم زندہ کیسے ہو گئی, تم تو مر گئی تھی, ہم تو تمہاری نماز جنازہ کا اہتمام کر رہے تھے, تمہاری قبر کھود رہے تھے کہ تمہیں دفن کریں گے. کہا ایک جوان آیا, ہائے ہائے, ایک جوان آیا جس نے کہا اٹھ تو میری زیارت کے لیے آئی تھی, چل. اب جب یہ زوجہ اس کی مولا سجاد کے پاس پہنچی تو کیا دیکھا, سامنے سید سجاد علیہ السلام بیٹھے, شوہر سے کہنے لگی ارے یہ تو وہی جوان ہے جس نے مجھے زندگی دی ہے. صلوات پڑھیے بابا. دیکھیے میرا موضوع گفتگو کچھ اور تھا, مگر میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم عقائد میں مضبوط رہے. دیکھیے عقیدہ اچھا ہوگا تبھی نماز نماز ہے, ورنہ ٹکر ہے, سجدہ نہیں ہے. خانہ کعبہ کا طواف مقدر کا چکر ہے, طواف کعبہ نہیں ہے. دل میں اہل بیت نہیں ہے تو دل میں اہل بیت کو ایسے بسائی یقین کے ساتھ کہ سب کچھ یہی دیتے ہیں اور یہی دیتے رہیں گے, کیونکہ ید اللہ یہ ہیں, عین اللہ یہ ہیں, لسان اللہ یہ ہیں, سب کچھ دینے والے یہی ہیں. خیر جزاک اللہ, ماشاء اللہ آپ بڑے اچھے طریقے سے سن رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا فرش عقیدت کے ساتھ بچھائیے. دنیا میں حسین علیہ السلام سے بڑا کوئی بادشاہ گزرا ہی نہیں ہے. کوئی ایک ہو تو دکھاؤ. ساری دنیا کو آپ تلاش کر لیجئے, ریسرچ کر لیجئے, پڑھ لیجئے, گوگل تلاش کر لیجئے, بڑے سے بڑے بادشاہ کے اتنے گھر نہیں ہیں جتنے حسین کے ہیں. اب بھی اگر چپ رہو گے تو بھیا کب بولو گے؟ ذرا سا بولیے, زبان سے ہی بولیے, ہاتھ بھی ہلائیے. ہاں جتنے امام باڑے, لکھنؤ میں ہر گھر میں امام باڑا ہے, آپ حیدرآباد چلے جائیے ہر گھر میں عاشور خانہ ہے. پوری دنیا میں جتنے گھر حسین کے ہیں کسی بادشاہ کے نہیں. بڑے بڑے لوگ آئے, دیکھیے میں اسی پہ گفتگو کر رہا ہوں مارچ پہ, ہاں چونکہ میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ میری بات کا برا نہیں مانیں گے, مجھے جانتے ہیں آپ. تو جتنے بھی گھر آپ دیکھ لیں, آپ حسین کے کسی اور کے نہیں ہیں. جتنا کھانا دنیا کو امام حسین نے کھلایا ہے بڑے سے بڑا بادشاہ نہ کھلا پایا. ہائے 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 ہائے. پوری دنیا میں جہاں بھی جائیے مجلس کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں حضور نظر مولا, حضور نظر مولا, حضور نظر مولا, نظر حسین, نظر حسین, نظر حسین. نظر حسین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہماری طرف سے کھانا نہیں ہے, حسین کا کھانا. صلوات پڑھیں بابا سے بلند. حسین کا دروازہ قسم خدا کی ایسا دروازہ ہے جو کل بھی کھلا تھا, آج بھی کھلا ہے. یہ عزا خانہ حسین کا, یہ فرش عزا حسین کا. امام حسین کے دروازے پر آنے کے لیے نہ سنی ہونے کی شرط, نہ وہابی ہونے کی شرط, نہ دیوبندی ہونے کی شرط, نہ بریلوی ہونے کی شرط, نہ عیسائی ہونے کی شرط, نہ یہودی ہونے کی شرط, نہ مجوسی ہونے کی شرط. حسین کے دروازے پہ آنے کے لیے شریف ہونا شرط ہے. اور امام حسین کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے دروازہ بند کر کے نہیں ہوتی. اے بھیا دیکھیے دروازہ کھلا ہے نا, پوری دنیا میں چلے جائیے ہر جگہ دروازہ کھول کے مجلس ہوتی ہے. دروازہ کھول کے مجلس کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ حسین کا دربار کل بھی کھلا تھا, آج بھی کھلا. صلوات پڑھیں بابا سے جزاک اللہ, ماشاء اللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. عزت کیونکہ حسین کو عزت ہم نے نہیں دی, حسین کو عزت دار اللہ نے بنایا. تو جو نان مسلمس بھی ہیں وہ بھی حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں.
نہ جانے کتنے دکھا دوں گا میں آپ کو، ہر مذہب کا آدمی حسین. لیکن حسین کی محبت کے لیے تعلیم شرط ہے. جو پڑھا لکھا ہوگا وہ حسین کو سلام ضرور کرے گا. دنیا کے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں وہ حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں. میں جاہلوں کی بات کر ہی نہیں رہا. جو جاہل ہیں وہ حسین سے دور ہیں. اے بھیا اجمیر شریف جائیے، خواجہ کے دربار پہ لکھا ہوا شاست حسین. یہ ربائی تو سب نے سنی ہے نا، شاست حسین، بادشاست حسین، دیاست حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین. حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے. اب دیکھیے یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، یہ کلپ کاٹ لیجئے گا، پوری دنیا میں چلائیے گا. اور تائید چاہتا ہوں لکھنؤ والوں کی، آپ دیکھتا ہوں بولتے کہ نہیں بولتے، میں نہیں، خواجہ اجمیری کہہ رہے ہیں. اجمیر شریف کے گیٹ پہ لکھا ہوا دیاست حسین. آج کل کچھ مکار یزید کو بھی زندہ باد کہہ رہے ہیں، آج کل کچھ ذلیل یزید کو بھی زندہ باد کہہ رہے ہیں. 750 برس پہلے اجمیر کی سرزمین پر بیٹھ کے خواجہ نے فرمایا دیاست حسین. جب خواجہ نے یہ فائنل کر دیا کہ حسین دین ہے تو ماننا پڑے گا کہ یزید حسین سے نہیں لڑا تھا، یزید دین سے لڑا تھا. کیا سننا ہے بھائی؟ یزید حسین سے نہیں لڑا تھا، یزید دین سے لڑا تھا. اور جو دین سے لڑے وہ مسلمان نہیں، کافر ہوتا ہے. اور جو کافر ہو وہ رحمت اللہ نہیں ہوتا، لعنت اللہ ہوتا. یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. دیاست حسین، حسین دین ہے. پھر فرماتے ہیں دی پناست حسین. کیا قسم خدا، کیا ربائی کہہ دیے. سب لوگ نہیں پہنچ پاتے اس گہرائی اور گہرائی کی طرف. فرماتے ہیں دی پناست حسین، حسین دین کی پناہ ہے. آپ سن لیتے ہیں، ہم پڑھ دیتے ہیں، بات آگے بڑھ جاتی ہے. ذرا غور کریں، کیونکہ میں خود بھی شاعر ہوں تو شاعر جانتا ہے کہ شاعری میں نزاکتیں کیا ہوتی ہیں. فرماتے ہیں دی پناست حسین، حسین دین کی پناہ ہے. مطلب کیا؟ دیکھیے یہ گھڑی ہے، کسی نے چاہا اس گھڑی کو توڑ دے، میں نے ہاتھ رکھ دیا. اب یہ گھڑی کہاں ہے؟ میرے ہاتھ کی پناہ میں. یا علی یا علی، یہ گھڑی کہاں ہے؟ میرے ہاتھ کی پناہ میں. پہلے مجھ پہ ضرب لگے گی، پہلے میرا ہاتھ توڑا جائے گا، تب گھڑی پہ آنچ آئے گی. خواجہ نے فرمایا دی پناست حسین، حسین دین کی پناہ ہے. جب ساری دنیا کا مسلمان پریشان ہوتا ہے تو دین کی پناہ میں آتا ہے، اور جب دین پریشان ہوتا ہے تو حسین کی پناہ میں. دیاست حسین، بس وقت ہو گیا میرا. دی پناست حسین، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین. حق ہے کہ لا الہ کی بنا حسین ہے. بنا کہتے فاؤنڈیشن کو، بنا کہتے بنیاد کو. ہائے ہائے، اب ساری دنیا پریشان ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ حرف نہ آ جائے. نہیں آ سکتا، کیونکہ لا الہ کی بنا کا نام ہے حسین. قیامت تک محفوظ کر دیا حسین نے. لا الہ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، کیونکہ حسین کو عزت دار ہم نے اور آپ نے نہیں، اللہ نے بنایا. جیسے حسین کے بابا کو عزت دار اللہ نے بنایا. دنیا میں کوئی ماں آج تک علی جیسا بچہ پیدا نہ کر پائی. ہائے ہائے. اور دنیا میں آج تک کوئی کعبے میں کیا مسجد میں پیدا نہیں ہو پایا. دیکھیے بہت کم وقت رہ گیا ہے، اور اگر آپ بولیں گے تو ذرا سا مجھے ہمت ملے گی. جب تک آپ نہیں بولیں گے تب تک مجھے ہمت نہیں ملے.
علی علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے ہیں. علی والوں کے لیے فخر کی بات ہے. کوئی مسجد میں بھی پیدا نہیں ہو پایا. اب اپنا جملہ نہیں، علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب مرحوم پاکستان، وہ فرماتے تھے کہ تمہیں میرے مولا علی علیہ السلام کی ہمسری کا بڑا خیال آتا ہے نا کہ وہ بھی علی کے برابر، وہ بھی علی کے برابر، وہ بھی علی کے برابر. مولانا فرمایا کرتے تھے کہ اگر علی کی برابری کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹی سی گلی کی چھوٹی سی مسجد میں کسی بڑے سے بڑے عالم کے بیٹے کو پیدا کر کے دکھاؤ. بھائی بولیے ذرا سا، بولیے میرے ساتھ، آوازیں بلند کریں گے آپ تو مجھے ہمت ملے گی. مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر علی کی برابری کا اتنا شوق ہے تو کسی چھوٹے سے گاؤں کی چھوٹی سی گلی کی چھوٹی سی مسجد میں کسی بڑے سے بڑے مولوی کے بیٹے کو پیدا کر کے دکھاؤ. جواب آئے گا مولانا اگر بچہ پیدا ہو گیا تو مسجد نجس ہو جائے گی. ارے بھیا یہی فرق ہے ملا میں اور مولا میں. ملا اگر مسجد میں پیدا ہو جائے تو مسجد نجس ہو جاتی ہے، مولا اگر کعبے میں آ جائے تو کعبہ قبلہ بن جاتا. اور دیکھیں ساری دنیا کی پلاننگ ہو رہی ہے، سازشیں چل رہی اس قوم کے خلاف، لیکن 1400 برس ہو گئے، نہ کل آپ مٹے تھے نہ آج مٹے ہیں، اور انشاءاللہ کل بھی نہیں مٹیں گے، کیونکہ آپ کسی کی دعا ہیں. ہائے ہائے، گناہگار کی دعا نہیں، معصومہ کی دعا ہیں. جتنی سازش اس قوم کے خلاف ہوئی، اگر کسی اور قوم کے خلاف ہوتی تو نہ وہ قوم باقی رہتی نہ اس کا عقیدہ باقی رہتا. مگر عزادار بھی باقی ہیں، عزاداری بھی باقی ہے. آئیے مولانا نعیم صاحب، عزادار بھی باقی ہیں، عزاداری بھی باقی ہے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. دیکھیں مولانا کا کمال یہ ہے وفا صاحب کہ مولانا داد بہت اچھی دیتے ہیں. ابھی دیکھیے ثابت کریں گے. عزادار بھی باقی ہیں، عزاداری بھی. ہمارا آپ کا کمال نہیں، دعا. کچھ بے وقوف عزاداروں کو مٹانے کی کوششیں کرتے چلے آ رہے ہیں، ناکام سازشیں کر رہے ہیں. عزاداروں کو مٹا ہی نہیں پائے. ہم نے کہا مٹا بھی نہیں سکتے، عزاداروں کو مٹا بھی نہیں سکتے. کہنے لگے کیوں نہیں مٹا سکتے؟ ہم نے کہا یہ بتاؤ کہ 1400 سال پہلے علی نے جو کعبے کی دیوار میں نشان بنایا تھا، لکیر بنائی تھی، کیا اس کو مٹا دیا؟ کب بڑے اچھے اچھے انجینئرز لے آئے، بہت ہائی فائی کیمیکلز یوز کر لیے، مگر علی نے جو کعبے کی دیوار میں لکیر بنائی تھی اس لکیر کو آج تک نہ مٹا پائے. ارے بھیا جب اس لکیر کو نہ مٹا پائے تو اس لکیر کے فقیروں کو کیا مٹا پائے؟ کون سمجھے گا؟ کون سمجھے گا میرے مولا کو؟ قسم خدا کی کون سمجھے گا علی علیہ السلام کو؟ علی مولائے غدیر ہے، علی جناب امیر ہے، علی داماد رسول ہے، علی شوہر بطول ہے، علی یعصوب الدین ہے، علی عین الیقین ہے، علی کافروں کو مارنے والا ہے، علی مرحب کو پچھاڑنے والا ہے، علی خیبر کا دروازہ اکھاڑنے والا ہے، علی کعبے میں آنے والا ہے، علی مسجد سے جانے والا ہے، علی بتوں کو نکالنے والا ہے، علی دریاؤں کو روانی دینے والا ہے، علی پہاڑوں کو استحکام دینے والا ہے، علی چاند کو چاندنی دینے والا ہے، علی ستاروں کو چمک دینے والا ہے، علی سورج کو شدت دینے والا ہے، علی جنت کو نور دینے والا ہے، علی انسان کو شعور دینے والا ہے، علی اسد اللہ ہے، علی باب العلم ہے، علی تخت و تاج کو ٹھوکر میں رکھنے والا ہے، علی ثابت قدم مولا ہے، علی حافظ قرآن ہے، علی خیبر کشا ہے، علی درجات کی بلندی ہے، علی صاحب ذوالفقار ہے، علی رہبر اسلام ہے، علی زاہد مولا ہے، علی زاہد مولا ہے، علی زاہد مولا ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی شجاعت کا پیکر ہے، علی شجاعت کا پیکر ہے، علی ضامن اسلام ہے، علی طاہر و مطہر و اطہر ہے، علی ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، علی ہے، علی غالب علی کل غالب ہے، علی وہ ہے جس کے لیے جبریل نے قصیدہ پڑھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی وہ ہے جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی وارث شریعت ہے، علی یاور دین ہے، علی ایمان ہے، علی ایقان ہے، علی احسان
ہے، علی دین کا سلطان ہے، علی باہوش ہے، علی بے باک ہے، علی بے مثل ہے، علی ہر مقتل میں رحمان ہے، علی پامرد ہے، علی پرکار ہے، علی پتوار ہے، علی پامردی کی پہچان ہے، علی تقدیر ہے، علی تقدیر ہے، علی تقدیر ہے، علی تدبیر ہے، علی تطہیر کی میزان ہے، علی ثابت ہے، علی ثروت ہے، علی نعمت ہے، علی عزت ہے، علی دولت ہے، علی حکمت ہے، علی طاہر ہے، علی اطہر ہے، علی فاضل ہے، علی افضل ہے، علی معصوم ہے، علی مفہوم ہے، علی تبریک ہے، علی تحریک ہے، علی تنہا ہے، علی لشکر ہے، علی تنہا ہے، علی مونس ہے، علی یاور ہے، علی حیدر ہے، علی حیدر ہے، علی کشتی ہے، علی کنارہ ہے، علی سہارا ہے، علی ہمارا ہے۔ علی کشتی ہے، بھائی ختم ہو گئی مجلس، یہیں سے ربط مصائب۔ علی کشتی ہے، علی کنارہ ہے، علی سہارا ہے، علی مل کے بولیں علی، علی ہمارا ہے، علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے، علی صدر ہے، علی مصدر ہے، علی صدارت ہے، علی طاہر ہے، علی اطہر ہے، علی طہارت ہے، علی فاضل ہے، علی افضل ہے، علی فضیلت ہے، علی امن ہے، علی امان ہے، علی امانت ہے، علی مروی ہے، علی راوی ہے، علی روایت ہے، علی ہدیہ ہے، علی ہادی ہے، علی ہدایت ہے، علی قائم ہے، علی قیام ہے، علی قیامت ہے، علی قائم ہے، علی قیام ہے، علی قیامت ہے، علی ضرور ہے، علی ضروری ہے، علی ضرورت ہے، علی کا نور وہ ہے، علی کا نور وہ ہے جو آدم میں آیا تو علم بنا، علی کا نور وہ ہے جو آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو حلم بنا، موسیٰ میں آیا تو ہیبت بنا، عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا، یعقوب میں آیا تو صبر بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، ابراہیم میں آیا تو خلت بنا، طور پر پہنچا تو جلوہ بنا، معراج میں پہنچا تو لہجہ بنا، کعبے میں آیا تو اولا بنا، اور غدیر میں آیا تو مولا پہنچا تو جلوہ بنا۔ اب 4 مصرے پڑھوں گا اور بات ختم، اور اب دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا، بولنا تو پڑھے گا، جو نہیں بولے گا کیمرہ ذرا گھما دیجیے گا یہ موبائل اپنا، پھر بعد میں آپ خود دیکھ لیں گے، میری ضرورت بھی نہیں، میں تو چلا جاؤں گا۔ طور پر پہنچا تو جلوہ بنا، معراج میں پہنچا تو لہجہ بنا، کعبے میں آیا تو اولا بنا، غدیر میں آیا، ہاں غدیر کی بات جب آئے بولا ضرور کریں، کیونکہ ہماری شان ہے غدیر، ہماری جان ہے غدیر، ہمارا ایمان ہے غدیر۔ ہمیں مولا کسی گلی کوچے کسی چوک سے نہیں ملا، میدان سے ملا ہے۔ ہماری جان ہے غدیر، ہماری شان ہے غدیر، ہمارا ایمان ہے غدیر۔ ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں، ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں، مولا میرا امیر بنا ہے غدیر میں، ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں، مولا میرا امیر بنا ہے غدیر میں۔ ذکر غدیر سن کے وہ ایسے خاموش ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا ہے غدیر۔ ذکر غدیر سن کے وہ ایسے خاموش ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا ہے غدیر میں، کیونکہ غدیر والے مولا کو ہم نے عزت دار نہیں بنایا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت کا مالک بھی اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، اور خیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم آپ کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے، کسی کو رسوا نہیں کر سکتے۔ دنیا نے جسے جھکانا چاہا تھا اسی کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کیا،
تم نے تو پست کرنا چاہا تھا نا حسین کو قتل کر کے، مگر مجبوری ہو گئی، حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند کرنا پڑا۔ سپاہی یزید کے سب نیچے ہیں، حسین شہید ہو کر بھی بلند ہے۔ کون سمجھے گا حسین علیہ السلام؟ کیونکہ حسین توحید بچانے کے لیے آئے تھے، اسی لیے اکیلے نہیں آئے، 6 مہینے کے اصغر کو بھی لے کے آئے تھے، اور اس بیٹی کو بھی لے کے آئے تھے جو پیدا ہونے کے بعد کبھی ماں کے سینے پر نہ سوئی، سکینہ نام تھا، فاطمہ، بی بی سکینہ کا نام فاطمہ تھا، کیونکہ مولا حسین نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ اسی طرح مولا حسین نے اپنی ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا تھا، بی بی سکینہ کا نام بھی فاطمہ تھا، مگر حسین کو اس بچی نے اتنا سکون دیا کہ سکینہ کا نام ہی سکینہ ہو گیا، لقب اسم میں تبدیل ہو گیا۔ حسین کے سینے پر ہوتی تھی ہمیشہ، لیکن ہائے پردیس، ہائے بے وطنی، کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے۔ اب بی بی سکینہ سفر کر رہی ہیں، اتنی اذیت دی گئی ہے حسین کی اس بچی کو کہ کسی کی اوقات نہیں جو وہ بیان کر پائے، اور کسی راوی کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ تحریر کر پائے۔ سارے گوشے تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے ممبر سے، کیا کیا مصیبتیں سکینہ پر گزری ہیں۔ کبھی بی بی سکینہ کو پتہ کیسے باندھا گیا؟ اونٹ پر ایسے لٹایا گیا پیٹ کے بل، اور رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اب جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں اونٹ کے پشت میں کوہان ہوتا ہے جو اٹھا رہتا ہے، جب اونٹ چلتا ہے تو کوہان آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے۔ بی بی کے بدن کا پورا حصہ زخمی ہو گیا تھا، اور کبھی کیسے باندھا گیا میں بتاؤں؟ کبھی سکینہ کو ایسے باندھا گیا پشت، اونٹ کی پشت سے، اور باندھ دیا گیا۔ سہل ساعدی جو رسول اللہ کے صحابی تھے، جب باب الساعات پہ بی بی سکینہ اونٹ کی پشت پر بیٹھی تھی تو یہ قریب گئے اور کہا، اے بچی آپ کون ہیں؟ کہا میں سکینہ ہوں۔ کہا بچی مجھے ڈر ہے کہ آپ گر نہ جائیں۔ بی بی سکینہ کہتی ہے، اے صحابی رسول، تو نے میرے پیروں کو، میرے ہاتھوں کو غور سے نہیں دیکھا، میں گر نہیں سکتی۔ وہ کہتا بی بی آپ کیسے نہیں گر سکتی؟ کہا ذرا میرے پیروں کو دیکھ لے۔ بی بی سکینہ کے ایک پیر میں رسی باندھی گئی، ادھر سے دوسرے پیر میں رسی باندھی گئی، یوں بچی کو بٹھایا گیا، اونٹ کے پیٹ سے وہ رسی باندھ دی گئی۔ اس کے بعد ایک رسی اونٹ کے گلے میں باندھی گئی، وہی رسی بی بی سکینہ کے گلے میں باندھی گئی، وہی رسی بی بی سکینہ کے ہاتھوں میں باندھی گئی۔ بی بی سکینہ نے کہا میں گر نہیں سکتی، میں بہت آرام سے مصائب پڑھ رہا ہوں تاکہ تم سمجھ جاؤ میرے بچوں جوانوں کہ سکینہ پہ کیا مصیبت گزری۔ اور جب بی بی سکینہ، مولا سید سجاد کا جملہ سنو، میرا جملہ نہیں، کسی خطیب کا جملہ نہیں، مولا سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب ہم دربار یزید میں جا رہے تھے تو ظالموں نے ایک رسی لی، ایک رسی لے کے اس میں 17 پھندے بنائے، 17 پھندے بنائے ایک رسی میں، اور وہ ہمارے گلوں میں ڈالی گئی۔ پھر مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص کو کھینچا جاتا تھا تو 17 کے 17 کھینچے آ جاتے تھے۔ اس سے بڑا قیامت کا جملہ سنو، مولا سجاد فرماتے ہیں اگر کسی قیدی کی ٹھوکر لگتی تھی اور وہ قیدی زمین پر گرتا تھا تو پھر 17 کے 17 کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، سب زمین پر گر جاتے تھے۔ اس حال میں جب ان کو دربار میں لے جایا گیا تو سید سجاد کی رسی تو کھول دی گئی، مگر سکینہ کے گلے میں رسی بندھی ہے۔ یزید سکینہ سے کہتا ہے اے بی بی من انت، تو کون ہے؟ سکینہ خاموش ہے۔ پھر یزید نے کہا تو کون ہے؟ بی بی سکینہ خاموش ہے۔ پھر یزید نے کہا من انت، تو کون ہے؟ بی بی سکینہ خاموش ہے۔ ایک مرتبہ یزید سید سجاد کا چہرہ دیکھ کے کہتا سجاد کیا اس بچی کو بولنا نہیں آتا؟
مولا سجاد تڑپ جاتے ہیں، تڑپ کے کہتے ہیں اے یزید تو نے اس بچی کے لب دیکھے ہیں، اور ارے ذرا اس کے پیر تو دیکھ لے، میری بہن سکینہ پنجوں کے بل کھڑی ہے، ارے جو رسن زینب کے گلے میں باندھی ہے وہی رسن سکینہ کے گلے میں۔ روز در زندان پہ کھڑی ہو جاتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بہن اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں۔ تڑپ کے کہتی تھی بھیا سجاد میں وطن کب جاؤں گی، میں وطن کب جاؤں گی۔ عزادارو جو بچی روز وطن جانے کی تمنا کرتی تھی ایک دن سجاد سے کہنے لگی بھیا مجھے نہیں لگتا کہ میں وطن جا پاؤں گی۔ ہائے ہائے ہائے، رونے میں تکلف نہ کیا کریں، اس لیے عزا کے دن گزر رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، اور اس سال تو ہم جلوس بھی نہ کر پائے، اس سال تو ہم کھول کے حسین کا ماتم بھی نہ کر پائے۔ جس مجلس میں جانا بی بی زہرا سے کہنا اے حسین کی ماں ہمیں معاف کر دیجیے گا، بی بی ہم کھل کے عزاداری نہ کر پائے، بی بی ہم کھل کے ماتم نہ کر پائے، بی بی دل کی حسرتیں دلوں میں رہ گئیں، بس میں نے مجلس تمام کی۔ عزادارو بچی کہنے لگی بھیا مجھے نہیں لگتا کہ میں وطن جا پاؤں گی۔ سجاد نے کلیجے سے لگا لیا، بہن سکینہ ایسا نہ کہو۔ سجاد سے سکینہ کہتی بھیا مجھے لگتا ہے کہ میں زندان میں مر جاؤں گی، مجھے لگتا ہے کہ میں زندان میں مر جاؤں گی۔ اے سجاد اگر میں زندان میں مر جاؤں تو میری دو وصیتیں سنو، میری دو وصیتیں ہیں۔ کہا بہن بتاؤ، نہ جانے کیسے بھائی نے بہن کی وصیتیں سنی ہوں گی۔ آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، کیا کسی گھر کے چھوٹے بچے بڑوں سے اپنے مرنے کی باتیں کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بزرگ لبوں پہ انگلی رکھ دیتے ہیں۔ موت حق ہے، مگر بزرگوں کے سامنے، بڑے بھائیوں کے سامنے کوئی چھوٹی بہن مرنے کی بات نہیں کر سکتی، آپ ڈانٹ دیں گے اسے۔ سکینہ کہہ رہے بھیا اگر میں زندان شام میں مر جاؤں دو وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت تو یہ کہ یزید سے میرا کفن نہ لینا، ہائے ہائے، یزید سے میرا کفن نہ لینا، اس لیے کہ میرا بابا بے گور و کفن ہے، میرا چچا بے گور و کفن۔ ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے بہن۔ عزادارو آپ نے بی بی سکینہ کی پیاس سنی، کوئی لکھ نہیں پایا آج تک کہ سکینہ کتنی پیاسی تھی۔ اس وصیت سے پتہ چلا کہ سکینہ کتنی پیاسی تھی۔ بی بی سکینہ فرماتی بھیا میرے بدن کی ہڈیاں پیاس سے سلگ رہی ہیں۔ ہاں سکینہ بتاؤ بھیا میں زندان شام میں مر جاؤں گی۔ اے بھیا میرے بچوں سن لو، یزید کی طرف سے 3 دن میں ایک بار پانی آتا تھا قید خانے میں، 3 دن میں ایک بار۔ بھیا میری ہڈیاں پیاس سے سلگ رہی ہیں۔ ہاں سکینہ بھیا اگر زندان میں مر جاؤں تو میری قبر کسی نم جگہ بنانا، ہائے ہائے ہائے، تاکہ قبر کی نم مٹی سے میرے بدن کو کچھ سکون مل جائے۔ عزادارو جناب سکینہ جب شہادت ہوئی ہے تو جناب سکینہ کو حمام میں رکھا گیا، غسالہ کو بلایا گیا۔ یہ غسالہ کو اس لیے بلایا گیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے سکینہ کی مصیبتیں کیا تھی۔ لیجئے میں نے مجلس تمام کر دی، 2 جملے سن لو، اور جب بھی تنہائی میں یاد آئیں گے گریہ کریں گے آپ۔ بی بی سکینہ کو حمام میں لٹا دیا گیا، زینب حمام میں ہیں، سید سجاد باہر ہیں، غسالہ بھی حمام میں ہے۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی سید سجاد نے کہا بہن سکینہ، پھوپھی اماں کیا میری بہن سکینہ کو غسل ہو گیا؟ جناب زینب نے کہا سجاد انتظار کرو۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر جناب سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا سکینہ کو غسل ہو گیا؟ زینب نے کہا انتظار کرو۔ عزادارو جب کافی دیر گزر گئی کوئی جواب زینب کا نہ آیا، ایک مرتبہ سجاد نے پھر پوچھا پھوپھی اماں کیا میری سکینہ کو غسل ہو گیا؟ عزادارو اب زینب کا جواب نہ آیا، حمام سے غسالہ باہر نکلی سر کو پیٹتی ہوئی، مولا میتیں تو بہت دیکھی مگر ایسی میت نہ دیکھی، مولا کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ سجاد تڑپ گئے کہ غسالہ ایسا نہ کہے، میری سکینہ کو کوئی بیماری نہ تھی مگر
بات کیا ہے بات تو بتا دے. غسالہ کہتی مولا جب بھی کرتا اٹھاتی ہوں بدن کی کھا کرتے سے چمٹ کے آ جاتی ہے. سجاد نے کہا بیمار نہ تھی مگر اتنے تعزیانے کھائے کہ میری بہن زخمی ہو گئی. اسی کرتے میں سجاد نے سکینہ کی میت اٹھائی. قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے. سجاد لاؤ میری سکینہ کو مجھے. اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا. جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما. جو بے علم ہیں ان کو علم عنایت فرما. جو علم کے میدان میں محنت کر رہے ہیں ان کو کامیابی عنایت فرما. پالنے والے جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہم اس سال کھل کے عزاداری حسین نہ کر پائے, اس حسین کا ماتم نہ کر پائے جس میں تیرا نام, تیری توحید, تیرا عدل, تیری نبوت کی حفاظت فرمائی ہے. پالنے والے تمام مومنین کو اتنی عمر دے تاکہ اگلے برس ہم کھل کے حسین کا ماتم کر سکیں. پالنے والے ہمارے علماء اکرام کی حفاظت فرما. تمام مقامات مقدسہ کو محفوظ رکھ. دعاؤں میں مخصوص ترین دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین ہمارے امام آخر کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ممتاز حسین رضوی ابن عابد حسین رضوی مرحوم کو اللہ